السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور ایک دہریہ کا واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے فرماتا ہے کہ چلو یہ طے کرتے ہیں کہ اس عالم کا کوئی رب ہے یا نہیں ہے، اس کائنات کا کوئی خالق ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد مناظرہ طے ہو جاتا ہے۔ مناظرہ طے ہونے کے بعد وقت مقرر کر دیا جاتا ہے۔ تمام دوست اور دشمن اس مجمع عام میں جمع ہو جاتے ہیں۔ جمع ہونے کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس میں تھوڑی تاخیر سے آتے ہیں، تو وہ دہریہ فرماتا ہے، دہریہ کہتا ہے کہ آپ اتنی تاخیر سے کیوں آئے؟ مجمع عام کافی دیر سے آپ کے انتظار میں تھا، لیکن آپ کہاں تھے؟ آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں اس کا جواب یوں دینا چاہتا ہوں کہ میں جب دریا کے کنارے پر پہنچا تو وہاں پر ایک درخت جو ہے وہ اگ آتا ہے، اس کے بعد وہ بڑا ہو جاتا ہے، بڑا ہونے کے بعد وہ خود کٹ کر زمین پر گر جاتا ہے، گرنے کے بعد اس کے خود بخود تختے بن جاتے ہیں، تختے بننے کے بعد اس کی ایک ناو تیار ہو جاتی ہے۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ناو تیار ہونے کے بعد ادھر کے مسافروں کو ادھر، ادھر کے مسافروں کو ادھر پہنچاتی ہے اور کرایہ بھی خود وصولہ کرتی ہے۔ امام اعظم نے فرمایا کہ آپ اس بات پر میری آپ کیا کہو گے؟ تو دہریہ نے کہا لگا کر ہنسا اور فرمایا کہ آپ جیسا جھوٹ بول رہے ہیں ایسا جھوٹ تو دیکھنے کو نہیں ملتا ہے، یعنی آپ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو امام اعظم نے فرمایا کہ سنو دہریہ، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ بتائیے کہ اس دریا کو چلانے والا، پھولوں میں مہک پیدا کرنے والا، پھولوں کو پیدا کرنے والا، آسمان کو بنانے والا، زمین کو بنانے والا، روزی دینے والا، موت دینے والا، زندگی دینے والا، تمام ہواؤں کو چلانے والا، تمام چرند پرند کو روزی دیتا ہے، تمام میں جان ڈالتا ہے، ان کو موت دیتا ہے، اور تمام یہ جو نہر چل رہی ہیں، دریا چل رہے ہیں، تمام فضا جو روشن ہے، تمام جو خوشحالی ہے، کہیں سوکھا ہے، کہیں خوشی ہے، کہیں غم ہے، تمام یہ رنگین نظارے جو ہیں اسے کون بناتا ہے؟ جب رب اس عالم کا نہیں ہے تو اس کائنات کو کون چلاتا ہے؟ جب ایک ناو درخت خود نہیں اگ سکتا، اس کے خود نہیں کٹ سکتا، خود تختے نہیں بن سکتے، خود اس کی ناو نہیں بن سکتی، اور ناو بننے کے بعد اب وہ کرایہ خود نہیں لے سکتی، تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام اعظم نے فرمایا تو آپ یہ بتائیے کہ پھر اس نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اس نظام کو جو چلاتا ہے وہ کسی کا حکم ہے، تبھی تو یہ نظام چلتا ہے۔ اس کے بعد چاند سورج کو چلانے والا رب ہے، تمام رنگین نظاروں کا رب ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ رب کائنات ہی تو اس کائنات کو چلاتا ہے، اور رب نہیں ہوتا معاذ اللہ جو یہ اس دہریہ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے فرمایا کہ اس کائنات کا یعنی اس عالم کا کوئی رب نہیں ہے تو پھر کائنات کون چلا سکتا ہے؟ درخت خود نہیں کٹ سکتا، جیسے میں نے بتایا کوئی کام خود نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ دنیا خود کیسے چل سکتی ہے؟ یہ رب کی بنائی ہوئی ہے اور رب ہی اسے چلاتا ہے۔ دہریہ آپ کی بات سن کر، جو دہریہ مناظرے کے لیے آیا تھا وہ آپ کی بات سن کر، آپ کی تقریر سن کر دم بخود حیرت میں آ گیا اور اپنے قول سے توبہ کی اور ایمان لے آیا۔ اسی لیے اس کائنات کو جب ایک ناو خود نہیں بن سکتی تو پھر ایک کائنات کیسے چل سکتی ہے؟ یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہ ہمیں اپنے ایمان و عقیدے کے ساتھ یہ تسلیم کرنا ہے کہ رب ایک ہے اور اس کائنات کو چلانے والا ہے۔ وہ ایمان لے آتا ہے، دہریہ جو ہے ایمان لے آتا ہے اور اپنے برے فعلوں سے توبہ کرتا ہے۔ اس لیے کہ جب حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ جتنی میں نے باتیں بتائیں، یعنی انہوں نے تقریر کی کہ جب درخت خود نہیں اگ سکتا، جب درخت خود نہیں کٹ سکتا اور اس کے بعد خود نہیں چل سکتا تو پھر اس کائنات کو خود کیسے چل سکتی ہے؟ کیونکہ اسے رب چلاتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے
لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ فسادۃ، یعنی جو ہم نے بیان بتایا وہ وجود و باری اور توحید کا ہے، یعنی اللہ رب العزت ایک ہے، ہمارا ایمان و عقیدہ یہی ہے، اور ہمیں اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔